نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تقتسموا بالازلام ذالکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید چھٹا پارہ سورۃ مائدہ آیا مقدسہ نمبر 3 تلاوت پوری آیا مقدسہ کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو انسانوں کو لوگوں کو دین کے بارے میں بھول بھلیاں ڈالتے ہیں، اسلام کے بارے میں بھول بھلیاں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے فتنہ پرور فسادیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور فسادیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھول بھلیوں میں نہ جاؤ تو نہ بھول بھلیاں خود بھول بھلیوں میں پڑھو۔ میں اس لیے پوری آیا مقدسہ تلاوت کی ہے، جو آپ نے اعتراض بھیجا ہے اس پر، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بیان فرمائے ہیں۔ قانون کون سے قانون بیان فرمائے ہیں؟ بلا تخصیص میں اس کا ترجمہ کر لوں، پھر آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلا قانون ہے کہ اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردہ چیز کا گوشت، مردہ حرام اپنا جانور کا گوشت۔ علیکم المیتۃ، مردہ جانور کا گوشت حرام کر دیا، مردہ حرام کر دیا ہے۔ والدم، اور خون بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ خون تو علیحدہ رہے گا، خون تو ویسے ہی حرام ہے لال، خنزیر کھانا، گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، لیکن وہ اپنی کتاب کو نہیں مانتے، وہ خنزیر ڈٹ کے کھاتے ہیں، اس لیے ان کو اندر عادتیں بھی خنزیر والی ہیں،
اور جو ان کے ساتھ بیٹھ کے خنزیر کھا رہے ہیں ان کی عادتیں بھی، چاہے وہ مسلمان ہی ہوں یا اسلام سے کبھی ان کا تعلق رہا ہو، وہ بھی بغیرت اور نسلی بغیرت ہو جاتی ہیں خنزیر کا گوشت کھانے سے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اللہ نے حرام فرما دیا خنزیر کا گوشت بھی۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ چیز، وہ جانور جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر اس کو ذبح، بتوں کے نام پہ ذبح کر دیا گیا، جس طرح سکھ جو ہیں وہ جھٹکا کرتے ہیں گرو نانک کے نام پر، اللہ کے نام پر نہیں، تو ایسا گوشت بھی مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو یا مر گیا ہو، جس کا گلا گھٹ گیا ہو اور وہ مر گیا، وہ جانور بھی حرام ہے۔ یا چوٹ لگنے سے گرا، چوٹ لگنے سے مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ یا کہیں سے گر پڑا تو گرنے کے بعد مر گیا، حلال نہیں کر سکے، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح کسی جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مارا لڑائی میں، تو اس سینگ کی وجہ سے زخمی ہو کر مر گیا، حلال نہیں کر سکے، وہ بھی حرام ہے۔ اور جس جانور کو درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، کچھ گوشت بچ گیا ہو، وہ بھی تم پر حرام ہے۔ زخمی کر دیا لیکن ابھی زندہ تھا تو آپ نے حلال کر دیا، تو وہ جائز ہے۔ وما ذبح علی النصب، کسی، وہ بت والی بات ہے، کسی بت کے نام پہ ذبح کر دیا گیا، وہ بھی تم پر حرام ہے۔ ان تقتسموا بالازلام، اور جو تم اپنا جوئے کے اندر چیزیں لے کر جوا رکھ کے اپنا حلال کر لیتے ہو بعد میں، وہ بھی حرام ہے۔ بے شک تکبیر اللہ کا نام لیا جائے، جوئے میں مال جیتا گیا وہ بھی تم پر حرام ہے، اس سے جانور لیا یا جوئے میں جانور لیا وہ بھی تم پر حرام ہے، جوئے کا مال حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ سارے کام جو اوپر ہوئے سارے کے سارے گناہ ہیں۔ ذالکم فسق، ذالکم فسق، گناہ ہیں یہ کام سارے۔ اگلی بات، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے محبوب آپ کے دین سے۔ انہیں پتہ چل گیا آپ کے دین کو، جو ہماری گندی عادتیں تھیں وہ ساری کی ساری اسلام نے نکال پھینکی ہیں، پیچھے ہٹا دی ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا، مایوس ہو گئے ہیں کافر، من دینکم، تمہارے دین سے، کیونکہ تمہارا دین سچی سچی باتیں کرتا ہے نا، تو وہ مایوس ہو گئے کہ یہ ہماری طرف نہیں آنے والے۔ اگلی بات، فلا تخشوہم واخشونی، اے مسلمانوں تم نے مجھ سے ڈرنا ہے، تمہارا دین سچا دین ہے اور تمہارا ڈر مجھ سے ہو اور کافروں سے نہ ڈرنا۔ فلا تخشوہم، پس تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ میرا ڈر تمہارے اندر ہو کہ ہمارا رب جو ہے نا وہ کہیں ہمیں کسی امتحان میں جھونک نہ دے، آزمانا شروع کر رہے۔ اگلی بات، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین تمہارے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے۔ انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں، انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں، ہمارا دین اللہ نے ہم پر مکمل کر دیا۔ آج کے دن جس طرح الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے، من دینکم، تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، پس تم ان سے نہ ڈرو، گھبراؤ نہ، تمہارا دین مکمل ہے۔ واخشونی، اور مجھ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، میرا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔
الیوم اکملت لکم دینکم، پہلے انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں. اب جو بھول بلی ڈالے وہ حرام زادہ ہے. رب نے فرمایا مسلمانوں کو تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا ہے، تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. پہلے تو انبیاء کا ذکر نہیں، ان کے دین کا بھی ذکر نہیں. اب کوئی یہ پہلے انبیاء مکمل دین پہ نہیں تھے، مکمل دین ان کا دین ان کے ساتھ ان کے پاس مکمل تھا. ہمارا تو ایمان ہے. لیکن اللہ نے آج کا ذکر فرمایا نا، آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارے لیے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. کافر مایوس ہو گئے کہ وہ ہمارے دین کی طرف نہیں آئیں گے. بات تو کافروں کی اور مسلمانوں کی دین کی ہے، آپ انبیاء کی طرف لے جاتے ہیں. تھوڑا سا سوچو، عقل کرو، عقل کے ناخن لو. اپنی ذہنی تفسیر جو کرے گا وہ تو بے ایمان آدمی ہے. سیدھے سیدھے الفاظ ہے، الیوم اکملت لکم، آج کے دن مکمل کر دیا تمہارا دین، تمہارے لیے مکمل کر دیا. میں نے، اللہ کہہ رہا ہے، آج کے دن مکمل کر دیا، کامل کر دیا، پورا کر دیا. لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، اور پوری کر دی اپنی نعمتی، اپنی نعمت تم پر. اتممت، میں نے پوری کر دی اوپر تمہارے، نعمتی، اپنی نعمت. اتممت، پوری کر دی، تمام کر دی اپنی نعمت تم پر، اپنی نعمت تم پر، نعمتی، اپنی نعمت. اتممت، اور تمام کر دی اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت. وَرَضِيتُ، اور میں راضی ہو گیا. میں راضی، وَرَضِيتُ، میں راضی ہو گیا. لَكُمْ، تمہارے دین اسلام کے لیے، جو اسلام میں نے تمہیں دیا، میں اس دین پر راضی ہوں. یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، کائنات نہیں کہہ رہی. اور ہمارا دین وہاں پر انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں، ان کے دین کا تو ذکر نہیں. بات تو کافروں کے مقابلے کی ہے. کافروں کے مقابلے میں دین اسلام مکمل ہو گیا. پھر پیچھے سے پڑھو، اور جو جھوٹے نبی ہیں نا، ان کا یہ خیالات جو ہے نا وہ اپنے ذہن سے نکالو. اس طرح دین تجھے نہیں سمجھ آئے گا. خلق مخلوق، یہ سارا مجھے تجھ سے زیادہ پتہ ہے. خلق مصدر ہے، خلق مصدر ہے، دونوں مصدر ہیں. خلق یخلق خلقا، یخلقون لفظ آتا ہے، اس سے خلق بھی ہے اور خلق بھی ہے، خلق بھی ہے. خلق کا معنی پیدائش، خلق کا معنی عادت. مخلوق کا معنی جو پیدا کی گئی، بنائی گئی. کائنات، مخلوق، درند پرند جند، سارے مخلوق جو ہے وہ پیدا کی گئی ہے. پیدا کرنے والا اس کا کوئی شریک نہیں. بادل اس کے عضو نہیں ہیں. جیسے بازو ہے، بازو کے ساتھ عضو ہے تو یہ تو ساتھ منسلک ہے. تو اللہ کا تو بازو کوئی نہیں. اللہ تو بازو سے پاک ہے، اللہ چہرے سے پاک ہے، اللہ حید سے پاک ہے، کیونکہ اس کو ہم دیکھتے ہی نہیں، دیکھ ہی نہیں سکتے. انبیاء نہ دیکھ سکے. احمد عیسیٰ اپنی ذہنی تشریح کر کے تمہارے ذہنوں میں گند بھر رہا ہے، تو یہ گند والی بات نہیں، یہ کافروں کے مقابلے میں بات ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، وہ بھی بادل والی بات بھی اپنا آیت پاک پڑھتا ہوں آپ کو، وہ بھی سناتا ہوں. آج کافر مایوس ہو گئے آج کے دن. الیوم، ال آ گیا نا تو آج دن ہو گیا، مخصوص دن ہو گیا. جب دین اسلام اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمایا نا تو کافر مایوس ہو گئے. وہی رب فرما رہا ہے، الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. من دینکم، تمہارے دین سے. فلا تخشوہم، تم ان سے مت پرواہ کرو، ان کی مت ڈرو ان سے. فلا تخشوہم، بس ان سے مت ڈرو. واخشونی، اور میرا ڈر رکھو، میری طرف توجہ دو. اللہ کہہ رہا ہے میری طرف توجہ دو.
کیوں کہ آج الیوم پیچھے بھی لفظ ہے، الیوم آگے بھی ہے، الیوم اکملت، میں نے مکمل کر دیا، میں نے کامل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو، واتممت اور میں نے پوری کر دی تم پر، نعمتی اپنی نعمت، وردیت اور میں راضی ہو گیا، لکم الاسلام تمہارے لیے دین اسلام کو دے کر، دین اسلام کو مکمل کر کے میں راضی ہوگا تمہارے لیے، تمہارے دین پر، یا تمہارے دین کے لیے، لکم الاسلام جو اسلام دین ہے اس کی جو بھی قدر و قیمت تھی، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک عزت و حرمت بیان کی، رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دین کو میں نے پسند کر لیا ہے، میں اس پر راضی ہو گیا ہوں، اور وہ دین تمہارے لیے ہے، اور وہ دین اسلام ہے، لکم الاسلام تمہارے لیے دین اسلام جس سے میں راضی ہو گیا ہوں، یہ دین اسلام ہے۔ انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں، نا 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 نا، جو انبیاء کی طرف منسوب کرے وہ تو لعنتی آدمی ہے۔ بات کافروں کی ہے، کافروں کے دین کے مقابلے میں دین اسلام مکمل دین ہے، سیدھے سیدھے لفظ ہے، جو پیچھے سے نہ پڑے آگے سے نہ پڑے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سوچ بچار ذہن میں آتی نہیں، اور جو خناس قسم کے لوگ ہیں وہ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں کہ پہلے دین انبیاء کا دین مکمل نہیں تھا۔ انبیاء تو کا ذکر ہی نہیں، انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں، انبیاء تو اللہ کے نیک لوگ، صالح لوگ، ان پر سے اللہ راضی ہو گیا، ان کے دین سے بھی راضی تھا، ان کو دین دیا، کتابیں دی، صحیفے دیے، ان کے تو دین کا ذکر ہی نہیں۔ اب دین اسلام کا ذکر ہے، دین ملت ابراہیم کا ذکر ہے، ملت ابراہیمی وہی دین ہے۔ اب ذہنی گند ہو تو وہ کہے گا جو تو ملت ابراہیمی ہے تو پھر محمد تو نبی بھی نہیں ثابت ہوتے، ہے نا؟ یہ ذہنی گند ہے، اس کو کہہ دیا خناس۔ جس کے دماغ میں خناس بھرا ہو نا، وہ خناس ہی رہتا ہے، وہ خناس ہی رہتا ہے، وہ خبیث ہی رہتا ہے، وہ فسادی رہتا ہے، وہ مفسد ہی رہتا ہے۔ جو بھی اسے لقب دیا جائے وہ اس کے لیے کم ہے۔ جس کے ذہن میں یہ گند بھرا ہو نا، ایسے گند والے کو ہدایت نہیں آتی۔ کافروں کے مقابلے میں دین اسلام مکمل دین ہے، کافروں کے مقابلے میں بات کافروں کی ہو رہی، انبیاء کی تو ہوئی نہیں۔ اب انبیاء کی طرف موڑ کر لے جانے والا کون ہے؟ جو آپ کے ذہن میں تھا وہ آپ نے سوال میں نام اس لیے لے رہا نا کہ آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ چلو میں نام نہیں لیتا، میری بات تو آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو اب سوال کرو کہ یہ دین اسلام کافروں کی دین کے مقابلے میں مکمل ہے، انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں، یہودیوں کے دین کا ذکر ہی نہیں، عیسائیوں کے دین کا ذکر نہیں۔ جو دین اصل وہی ہے۔ یہودیوں کو کب کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اللہ کے مقابلے میں عزیر علیہ السلام کو اللہ بنا لو، خدا بنا لو؟ نہیں نہ کہا، قرآن پاک نے اس کی تردید فرمائی ہے، رد فرمایا ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کو کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں اللہ کا بیٹا مانتے ہو، کیوں مناتے ہو؟ روکا نا، لیکن انہوں نے بنا لیا۔ اب یہ جو لوگ ہیں ایسے کافر ہو گئے، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ آج کافر مایوس ہو گئے ہیں تمہارے دین سے، اور آج کا دین تمہارا دین اللہ نے مکمل کر دیا کافروں کے مقابلے میں۔ کافروں کے مقابلے میں تمہارا دین، انبیاء کے بارے میں بات ہی نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ذرا سنبھل کے سوچ کے پڑھو، تاکہ تم اپنے ہی سوال میں نہ پھنس جاؤ۔ آپ نے جو یہ آیت پاک پڑھی ہے تو اس طرح یہ پتہ چلا ہے کہ پہلے دین مکمل نہیں، کہاں پتہ چلا ہے؟ بات حاضر کی ہو رہی ہے، الیوم
نبی علیہ السلام کے وقت کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ محبوب آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، اور پوری کر دی میں نے تم پر اپنی نعمتی. اتممتو پوری کر دی، وَأَتْمَمْتُ تمام کر دی، پوری کر دی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت. وَرَضِيتُ، اب دین کا ذکر بھی تو کرنا تھا بھائی، کون سا دین ہے جس پہ اللہ راضی ہو گیا یا جس کو مکمل کر دیا، وہ دین کا اللہ ذکر فرما رہا ہے. وَرَضِيتُ، اور راضی ہو گیا میں راضی ہو گیا. رضیتُ میں راضی ہو گیا. لَكُمُ الْإِسْلام تمہارے لیے دین اسلام پر، تمہارے لیے دین اسلام پر، کہ میں راضی ہو گیا ہوں تمہارے لیے دین اسلام کی جو تجھے دیا ہے، دین اسلام دیا، اس پہ میں راضی ہو گیا ہوں کہ وہ دین مکمل میں نے کر دیا ہے. اب انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں، سیدھے سیدھے الفاظ ہیں کہ کافروں کے مقابلے میں دین اسلام مکمل دین ہے. دنیا کائنات جتنے کافر مسجد ٹیلے لگا لیں، اس کے غلط معنی بیان کریں، غلط تشریح کریں، ان کے پہ خدا کی لعنت ہے. بات تو یہ ہے کہ درمیان میں ایت پاک لے لینا اور پھر یہ جی دین مکمل ہو گیا. پہلے انبیاء کا دین مکمل، انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں. کسی دین کو، انبیاء کے دین کو برا نہیں کہا گیا، وہ تو نیک لوگ تھے. رب نے فرمایا ان کے پیچھے لگو چلو. ہاں البتہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی ہو چکے ہیں ان کا دین اب منسوخ ہو گیا. مکمل دین، کامل دین اللہ تعالیٰ نے جب یہ بھیج دیا جس میں کافروں کا مکمل رد ہو گیا، اب تمام ادیان، وہ اپنے تیسرے پارے میں وہ بھی آیا مقدسہ سنا دوں. یہ چھٹے پارے سورہ مائدہ آیا مقدسہ نمبر 3 تھا، وہ سورۃ آل عمران ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دین اسلام کے علاوہ کوئی اگر اور دین لائے گا، جس طرح احمد عیسیٰ مسلمانوں کے خلاف ہے، اسلام کو مانتا نہیں. سورۃ آل عمران آیات مقدسہ نمبر 85 85. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو بھی تلاش کر کے لائے اسلام کے علاوہ دینا، اور گل وچوں ہو رہے بھائی، گل وچوں سمجھ دی ہے، گل وچوں سمجھ دی ہے. سمجھ اتنی ہے کہ انبیاء نو ڈی گریڈ کرنا ہے. کافرت تو مامے چاچے لگ دے نا، پھپھی دے پتر لگ دے احمد عیسیٰ دے، تے تواڈے ذہن چ اوہی گل رچ گئی کہ انبیاء دا دین جڑا ہے نا مکمل نہیں سی، تے انبیاء دا تو ذکر ہی نہیں. گل اسلام دی ہے، گل اسلام دی ہے، تے گل وچوں ہو رہے. علماء کرام دے واز سنن نال دین نہیں آندا، جتنی دیر دین دے وچ خود نہ کھبیے. بڑے بڑے واز سن کے تے ان وازاں نو ویسے ہی بدل دیندے، اپنی طرح وہ پوری طرح بیان ہی نہیں کر سکتے. علماء کرام کے واضحوں کو عام آدمی جو دین کو صحیح جانتا نہیں، جب وہ بیان کرے گا تو تروڑ مروڑ کر اسے بدل کیا بیان کرے گا، جس طرح احمد عیسیٰ نے بیان کر دیا
کہ پہلے انبیاء کا دین مکمل نہیں تھا تو اب پہلے انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں ہے. ذکر تو ہے کافروں کے مقابلے میں دین اسلام مکمل ہے، مکمل دین ہے. بات سمجھ کیے اور صرف باقی ہے بحث، اس کے آگے بین بجاؤ تو اس نے مست تو نہیں ہونا نا. جتنا مرضی بین بجاؤ ساری مارے گی. سار مارنا بند کرو، ذرا سمجھو. کافروں کے مقابلے میں دین اسلام مکمل ہے اور انبیاء کا سلسلہ نبی علیہ السلام پر ختم ہے. خاتمہ وہ میں کئی ویڈیوز میں تشریح کر چکا ہوں. پھر مفالہ سے باب مفالہ سے ماضی معروف کا پہلا صیغہ ہے خاتمہ. لیکن عام آدمی تھوڑا پڑھا لکھا وہ جانتا ہی نہیں باب مفالہ شے کیا ہے. جس طرح تو نے لفظ لکھ دیے خلق، مخلوق اور تیسرا لفظ خالق اس میں فعل کا صیغہ ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں لیکن لکھ دیا ہے لفظ. مخلوق خالق یخلق خلقا یا خلقا فهو خالق، خلق یخلق خلقا فهو مخلوق. یہ مجھے سارا ہی پتہ ہے، آپ سے زیادہ پتہ ہے اور دین کا بھی آپ سے زیادہ پتہ ہے. انبیاء کا تو یہاں ذکر ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ تم نے جھوٹ بولا اور عام حدیثہ کے کہنے پہ جھوٹ بولا، کیونکہ سمجھ تمہیں اس کی ہے. قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی گائیڈ لائن چاہیے اور اس کی توضیح اور تشریح چاہیے. جب تک لفظ کی توضیح نہیں آتی آپ کو تو آپ جہل ہیں، قطعی طور پہ جہل ہیں. آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو بھی جناب ہو گیا، تو پہلے انبیاء کا دین جو ہے وہ مکمل نہیں تھا، یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن انبیاء کا یہاں ذکر نہیں ہے، قطعاً نہیں ذکر، نہ پہلے دینوں کا ذکر. ہاں کافروں کا دین جتنا بھی ہے اس میں یہودی عیسائی بھی ہیں، وہ سارے کے سارے دین نامکمل ہیں، بلکہ دین ہی نہیں، ان کا ایک مذہب ہے. انہوں نے خدا کے مقابلے میں شریک بنانے. یہی تو فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے پاس، ہمارا دین ہمارے پاس. مراد ہمارا دین اسلام ہے. ہم اللہ کے شریک نہیں بناتے، تم اللہ کا شریک بناتے ہو کافر. تو اب اللہ کا شریک بنا، رب نے فرمایا کہ محبوب ان کو کہو کہ اگر تم اللہ کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، تو پھر تمہارا دین تمہارے پاس، ہمارا دین ہمارے پاس. لکم دینکم ولی دین، ہمارا دین ہمارے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے. ولی دین میرا دین میرے لیے. بڑا وضاحت ہے. اب دین کون ہے؟ اللہ نے یہ فرما دیا وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام ہی انبیاء کا دین تھا. واتخذوا ملۃ ابراہیم حنیفا، ابراہیم مسلمان تھے، اسماعیل علیہ السلام مسلمان تھے، یعقوب علیہ السلام مسلمان تھے. یہ قرآن پاک کے الفاظ ہے. اب ڈیکلیئر کرنے والا کون ہے؟ فسادی فسنا پرور. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اسلام پر ہو. مسلم اسلام قبول کرنے والا. مسلم اس میں فعل کا صیغہ ہے، یہ بھی آپ کو نہیں پتا. نام بھی ہے سماکم المسلمین، سماکم المسلمین، میں نے تمہارا نام مسلمین رکھا. یہ مسلمین یہ کون سا صیغہ ہے؟ اسلام سے. یہ باب فعل کی مصدر ہے. اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم. اسلم یسلم اسلاما فہو مسلمون. نہ مسلمون اس میں مفعول، مسلمون اس میں فعل، مسلمون اس میں مفعول.
مسلمن مسلمانی، مسلمونا مسلمینا، مسلمانی مسلمینی، مسلمونا مسلمینا، دونوں لفظ قرآن پاک میں آتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، دونوں لفظ ہیں جمع کے لفظ ہیں۔ جب تک آپ کو گرامر نہیں آتی آپ تو میرے اندھوں کی طرح جو اس گدھے نے بتا دیا اس پہ ہم اپنا رہیں گے۔ میں نے اس لیے کہا ہے کہ بات کرو سوچ کر، سوچ جب تک نہیں پیدا ہوتی نا تو دین سمجھ نہیں آتا۔ آگے لفظ ہے فامانِدُ الرَّبَّاغ، جو اوپر قانون گنائے اللہ نے، مردے کا گوشت حرام ہے، کوئی جانور گر کے مر گیا یا کسی طرح بھی مر گیا تو مرنے کے بعد اس کا گوشت حرام ہے۔ آگے رب تعالیٰ نے پھر تھوڑی سی رعایت عطا فرمائی، رعایت، یہ رب کی طرف سے ایک رعایت ملی ہے۔ وہ رعایت کون سی ہے؟ جب بھی پس جو بھی مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ غیر متجانف، مجبور و لاچار ہو جائے، مخمصے میں پڑ جائے کہ اب پتہ نہیں میں کیا کروں، جان بچتی ہے کہ نہیں، ایسی صورت جب پیدا ہو جائے، غیر متجانف، بغیر کسی رغبت کے، بغیر کسی دلچسپی کے، واقعی ہی مجبور ہو گیا، بغیر کسی گناہ کے، بڑی رغبت دل کر گیا کہ اب خنزیر کھانا چاہیے، اس کا بھی مزہ لینا چاہیے، تو یہ گناہ ہے۔ اگر مجبور ہو گیا اور ایسی جگہ پہنچا کہ سوا خنزیر کے کوئی اور چیز نہیں، تو پھر اتنا کھائے جس سے جان